رات کا سناٹا گہرا ہو چکا تھا اور چاند کی مدھم روشنی ایک پراسرار قلعے پر پڑ رہی تھی، جس کے دروازے کے باہر ایک نوجوان شہزادہ اپنی تلوار تانے کھڑا تھا۔ اندر سے گرجدار آواز آئی، واپس چلے جاؤ انسان، ورنہ تمہاری ہڈیوں سے اپنے محل کے ستون بناؤں گا۔ لیکن شہزادہ عارف نے پیچھے ہٹنے کی بجائے دروازہ دھکیل دیا۔ میں تم سے لڑنے نہیں آیا دیو، عارف کی آواز گونجی، میں سچ جاننے آیا ہوں۔ دیو جو اندھیرے میں چھپا ہوا تھا ایک زوردار قہقہا لگا کر بولا، سچ؟ تم انسانوں کے لیے سچ صرف طاقت ہے، لیکن اگر تم واقعی سچ کے متلاشی ہو تو سنبھل کر رہو، کیونکہ یہاں سچائی موت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ سن کر عارف کے دل میں خوف اور تجسس کی لہر دوڑ گئی۔ یہ رات صرف جنگ یا امن کا فیصلہ نہیں کرے گی، بلکہ انسانوں اور دیووں کی تقدیر کا رخ بھی بدل دے گی۔ اندھیری رات کا سناٹا جنگل پر چھایا ہوا تھا۔ چاند کی ہلکی روشنی درختوں کے درمیان سے جھانکتی اور زمین پر پراسرار سائے بنا رہی تھی۔ اچانک ہوا ایک عجیب و غریب سرگوشی کے ساتھ گونجی اور دور کہیں ایک پرانی قلعے کے کنڈرات سے دھیمی دھیمی گرجنے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز کسی انسان یا جانور کی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ کسی ایسے وجود کی تھی جو نہایت خوفناک ہو سکتا تھا۔ شہزادہ عارف جو اپنے سفر میں ایک نئی دنیا کی تلاش میں نکلا تھا، اس وقت جنگل کے ایک کنارے پر اپنی تلوار صاف کر رہا تھا۔ وہ ایک بہادر اور ذہین نوجوان تھا، جس کی آنکھوں میں دنیا کو فتح کرنے کا خواب تھا، لیکن آج رات کی خاموشی میں، جنگل کی پراسراریت میں، اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی بھر دی تھی۔ یہ آواز کہاں سے آئی؟ شہزادے نے خود سے سرگوشی کی۔ اسی وقت ایک بوڑھے کسان نے، جو قریب ہی ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا، تیزی سے دروازہ کھولا اور کانپتی آواز میں کہا، شہزادے، یہ آواز دیو کی ہے۔ وہ قلعے میں رہتا ہے اور کوئی بھی جو وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے کبھی واپس نہیں آتا۔ عارف نے کسان کی بات پر ہلکی مسکراہٹ دی، مگر اس کی آنکھوں میں تجسس کا شعلہ بھڑک اٹھا۔ عارف نے کہا، میں نے ہمیشہ کہانیوں میں دیو کے بارے میں سنا ہے، آج دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا حقیقی ہے۔ بوڑھے کسان نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ مت جاؤ شہزادے، وہ دیو صرف مضبوط ہی نہیں بلکہ چالاک بھی ہے۔ وہ تمہاری سب سے بڑی کمزوری کو جان لے گا اور اسے تمہارے خلاف استعمال کرے گا۔ لیکن عارف نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک ہی سوال تھا، آخر یہ دیو کون ہے اور یہ انسانوں کے خلاف کیوں ہے؟ شہزادہ اپنی تلوار تامے کنڈرات کی طرف بڑھنے لگا۔ اندھیرے میں ایک سرگوشی نے اس کا تعاقب کیا، گویا جنگل خود اسے روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ جیسے ہی وہ قلعے کی قریب پہنچا، زمین ہلنے لگی اور ایک گہری گرجدار آواز نے فضا کو چیر دیا، کون ہے جو میری سلطنت میں قدم رکھنے کی جرات کر رہا ہے؟ شہزادے نے قدم روکا، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے۔ گہری اور گرجدار آواز اس کے ارادے کو ڈگمگا نہ سکی۔ وہ قلعے کی دیواروں کے قریب پہنچا، جہاں پتھروں پر کائی جمی ہوئی تھی اور دروازے کے اوپر عجیب و غریب نقوش بنے ہوئے تھے۔ میں شہزادہ عارف ہوں، اس نے اپنی تلوار مضبوطی سے تامے ہوئے جواب دیا، اور میں یہاں سچائی جاننے آیا ہوں۔ ہوا اچانک ایک بھیانک شور سے گونج اٹھی۔ قلعے کے باہری لوہے کے دروازے آہستہ آہستہ کھلنے لگے۔ دروازے کے پیچھے اندھیرا ایسا گہرا تھا کہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن عارف نے قدم بڑھایا۔ تمہیں سچائی چاہیے، دیو کی آواز ایک بار پھر گونجی، اور اس بار یہ کہیں زیادہ قریب لگ رہی تھی۔ تو پھر آؤ اور دیکھو وہ خوفناک چہرہ جو تمہاری بہادری کو چکنا چور کر دے گا۔ عارف نے جیسے ہی قلعے میں قدم رکھا، دیواروں پر قدیم مشالیں خود بخود جل اٹھیں، روشنی کی ایک وسیع ہال کو ظاہر کیا۔
جس کی چھت اتنی اونچی تھی کہ وہ اندھیرے میں گم ہو رہی تھی۔ فرش پر عجیب و غریب نشانات اور پتھر کے بنے ہوئے دیو کامت مجسمے کھڑے تھے۔ اچانک ایک گرجدار ہنسی نے حال کو ہلا کے رکھ دیا۔ شہزادے، تم واقعی بہادر ہو یا شاید نادان؟ اور پھر وہ نمودار ہوا۔ دیو اتنا بڑا تھا کہ اس کی پرچھائی حال کی دیواروں پر بھیانک ڈراؤنے نقشے بناتی۔ اس کی آنکھیں شعلے کی طرح دہک رہی تھی اور اس کے ہاتھوں میں ایک وزنی گرز تھا جو زمین پر مارنے سے فرش کو ہلا دیتا۔ تم انسانوں کے لیے یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ دیو کی آواز غصے اور تجسس سے بھری ہوئی تھی۔ عارف نے مضبوط لہجے میں کہا، میں یہاں تم سے تمہاری دشمنی کی وجہ جاننے آیا ہوں۔ تم نے انسانوں کو خوفزدہ کر رکھا ہے، لیکن کیوں؟ دیو لمحے بھر کے لیے خاموش ہوا، پھر اس کی آنکھوں میں ایک گہری چمک ابھری۔ کیوں؟ اس نے دہرایا، تمہاری دنیا نے میرے قبیلے کو برباد کیا، میرے لوگوں کو قید کیا اور ہماری زمینیں چھین لی۔ تم انسان خود غرض ہو شہزادے۔ یہ کہہ کر دیو نے اپنا گرز زور سے زمین پر مارا اور زمین کے نیچے سے ایک قدیم جادوئی نقشہ ظاہر ہوا۔ یہ ہے وہ دنیا شہزادے جہاں تمہاری اور میری قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ عارف نے تلوار تان لی، مگر اس کی نظر دیو کی آنکھوں میں کسی اور کہانی کی جھلک دیکھ رہی تھی۔ کیا دیو واقعی ظالم تھا یا وہ مظلوم بن چکا تھا؟ یہی سوال تھا جو عارف کے دل میں ہلچل مچا رہا تھا، اور اسی سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے اسے نہ صرف اپنی طاقت بلکہ اپنی عقل کا بھی امتحان دینا تھا۔ دیو کی باتوں نے شہزادے عارف کو چند لمحوں کے لیے گہری سوچ میں ڈال دیا۔ وہ جانتا تھا کہ جنگ طاقت سے جیتی جا سکتی ہے، لیکن اصل فتح سمجھداری اور حکمت سے ہوتی ہے۔ عارف نے اپنی تلوار نیام میں ڈالی اور دیو کے سامنے کھڑا ہو کر کہا، دیو، اگر تمہاری کہانی سچ ہے تو میں اسے جاننا چاہتا ہوں، لیکن جنگ مسئلے کا حل نہیں۔ اگر تم واقعی مظلوم ہو تو میں تمہارے لیے انصاف لانے کی کوشش کروں گا، لیکن پہلے مجھے یہ یقین کرنا ہوگا کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ ہے۔ دیو کی دہکتی ہوئی آنکھوں میں حیرانی اور غصے کا ملا جلا تاثر آیا۔ تم جیسے انسانوں نے مجھے بار بار دھوکہ دیا ہے، لیکن میں تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں، عارف نے مضبوط لہجے میں کہا۔ بھروسہ دو طرفہ ہوتا ہے دیو، میں نے تم پر حملہ نہیں کیا، حالانکہ میں کر سکتا تھا۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم اپنی کہانی سے مجھے قائل کرو۔ دیو نے گہری سانس لی اور گرز کو ایک طرف رکھ دیا۔ اس نے اپنے لمبے اور وزنی ہاتھ سے زمین پر موجود جادوئی نقشے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ نقشہ میرے قبیلے کی وہ زمینیں دکھاتا ہے جو تمہارے بادشاہوں نے ہم سے چھین لی تھی۔ ہم امن سے رہتے تھے، پہاڑوں اور جنگلات کے محافظ تھے، لیکن تم انسانوں نے اپنی لالچ میں ہمارے گاؤں جلا دیے، ہمارے لوگوں کو غلام بنا لیا اور ہمیں ان کنڈرات میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ عارف نے نقشے کو غور سے دیکھا۔ اس پر نشان لگے ہوئے تھے جو ظاہر کرتے تھے کہ دیو کا قبیلہ کہاں کہاں آباد تھا۔ یہ زمینیں اب کس کے قبضے میں ہیں؟ دیو نے تلخی سے کہا، تمہارے بادشاہ کے۔ وہ یہاں سے قیمتی معدنیات نکالتا ہے، درختوں کو کاٹتا ہے اور اس زمین کو برباد کر رہا ہے۔ تمہارے لوگ ہمیں صرف افریت سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں افریت وہ ہے جو ہمارے گھروں کو تباہ کرتے ہیں۔ شہزادے عارف نے دیو کی باتوں میں سچائی محسوس کی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ جنگ صرف طاقت کی نہیں بلکہ حق اور انصاف کی ہے، لیکن عارف کے سامنے ایک مشکل فیصلہ تھا۔ اگر وہ دیو کی مدد کرتا تو اسے اپنے ہی بادشاہ اور اپنی رعایا کے خلاف کھڑا ہونا پڑتا۔ میں تمہاری باتوں پر یقین کرنا چاہتا ہوں، عارف نے کہا، لیکن میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا کہ تم نے بھی انسانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔
तुमने कई गांव तबाह किए और लोगों को मारा। देव ने धीमी आवाज में जवाब दिया, वो इंतकाम था शहजादे। मैंने वो सब इसलिए किया क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम वाकई इंसाफ के ख्वाहां हो तो जाओ और देखो कि तुम्हारा बादशाह क्या कर रहा है, तब फैसला करो कि सच्चाई किसके साथ है। आरिफ ने देव की बात मानने का फैसला किया। उसने कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं हकीकत तक पहुँचूंगा। अगर तुम्हारी बातें सच निकली तो मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। देव ने एक गहरी सांस ली और शहजादे की तरफ झुकते हुए कहा, याद रखो शहजादे, अगर तुम धोखा देते हो तो मैं तुम्हारी दुनिया के लिए एक ऐसी तबाही लाऊंगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आरिफ ने देव की धमकी को संजीदगी से ले लिया, मगर उसके दिल में सच्चाई के लिए एक नई जुस्तजू पैदा हो चुकी थी। वो किले से बाहर निकला और सोचने लगा कि आगे का सफ़र कितना खतरनाक और पेचीदा होगा। जंगल के दरख्त एक बार फिर सरगोशियां करने लगे थे, गोया वो आरिफ के मुश्किल फैसले पर अपनी राय दे रहे हो। लेकिन आरिफ जानता था कि यह सफ़र न सिर्फ इसके लिए बल्कि दोनों दुनियाओं के मुस्तकबिल के लिए फैसला कुन होगा। शहजादा आरिफ किले से बाहर निकला तो रात मजीद गहरी हो चुकी थी। जंगल का सन्नाटा और भी पुरस्कार हो गया था, लेकिन आरिफ के दिल में एक अज़म था, वो हकीकत का सामना करेगा, चाहे उसके लिए उसे अपने बादशाह या अपनी राय के खिलाफ जाना पड़े। सुबह होने से पहले आरिफ ने एक करीबी गांव का रुख किया जो देव के किले के करीब ही वाक़या था। ये वही गांव था जिसके बारे में देव ने कहा था कि यहाँ के लोग उसके जुल्म का शिकार हुए हैं। गांव वीरान लग रहा था, घरों के दरवाजे टूटे हुए थे, खेत बर्बाद हो चुके थे और गांव के बुजुर्ग एक चबूतरे पर खामोशी से बैठे आसमान की तरफ देख रहे थे। आरिफ ने एक बुजुर्ग के करीब जाकर कहा, सलाम बुजुर्गवार, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ? बुजुर्ग ने शहजादे को गौर से देखा, उनकी आंखों में खौफ और मायूसी थी। तुम कौन हो नौजवान? उन्होंने कमजोर आवाज में पूछा। मैं शहजादा आरिफ हूँ और मैं सच्चाई जानने आया हूँ। क्या तुम बता सकते हो कि ये गांव इस हाल में क्यों पहुंचा? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, ये सब देव और हमारे बादशाह की जंग का नतीजा है। देव ने हमारे गांव को बर्बाद किया क्योंकि हम बादशाह के वफादार थे, लेकिन सच ये भी है कि बादशाह ने देव के कबीले की जमीनें छीन कर उन पर कब्जा किया और हमें वहां भेज दिया। हम उनके दरमियान फंस गए और आज हमारी हालत ये है कि ना हम इंसानों के हैं ना देव के। आरिफ ने उनकी बात गौर से सुनी। ये गवाही देव की कहानी की तस्दीक कर रही थी, लेकिन उसके साथ ये भी साबित हो रहा था कि देव का इंतकाम बेगुनाहों पर भी भारी पड़ा था। अगर बादशाह ने ये जमीनें छीनी है तो क्या कोई सबूत है? आरिफ ने पूछा। बुजुर्ग ने इशारा किया, वो उनके साथ चले। वो एक टूटे हुए कमरे में गए जहाँ एक पुरानी किताब और कुछ दस्तावेजात मौजूद थी। बुजुर्ग ने एक नक्शा निकाला जो जाहिर करता था कि ये जमीनें कभी देव के कबीले की मलकियत थी। ये नक्शा हमारी जमीन की पुरानी तारीख का सबूत है, लेकिन बादशाह ने इसे अपनी मर्जी से बदल दिया। आरिफ ने नक्शा अपने साथ रखा और गांव वालों से वादा किया कि वो उनके लिए इंसाफ लाएगा। मैं जानता हूँ कि यह जंग तुम लोगों ने नहीं छेड़ी, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें मजीद तकलीफ नहीं पहुँचेगी। वो गांव से निकलकर बादशाह की सुल्तनत की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में वो सोचता रहा कि देव के कबीले की जमीनों पर कब्जा करने का क्या मकसद था। क्या बादशाह वाकई इतना जालिम हो सकता था? जब आरिफ महल पहुंचा तो वो सीधा दरबार में गया। बादशाह एक शानदार तख्त पर बैठा था और दरबार में बड़े बड़े वज़रा और मशीर मौजूद थे। आरिफ ने बगैर वक्त ज़ाया किए बादशाह से कहा,
بادشاہ سلامت، میں سچائی جاننے آیا ہوں۔ کیا یہ سچ ہے کہ دیو کے قبیلے کی زمینیں ہماری سلطنت میں زبردستی چھینی تھی؟ بادشاہ نے حیرانی سے عارف کو دیکھا، پھر ہنس کر کہا، تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ وہ دیو، عارف نے مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ بات صرف دیو نے نہیں بلکہ گاؤں والوں اور ان کے پاس موجود دستاویزات نے بھی ثابت کی ہے۔ بادشاہ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ عارف، یہ سیاست ہے۔ دیو ایک خطرہ تھا اور خطرے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا، لیکن یہ خطرہ تم نے خود پیدا کیا۔ عارف نے غصے سے کہا، کیا زمین چھین کر اور معصوم لوگوں کو برباد کر کے تمہیں سکون ملا؟ بادشاہ نے اپنی تلوار کے ہلکے سے اشارے کے ساتھ عارف کو خبردار کیا۔ یاد رکھو عارف، تم ایک سپاہی ہو، ایک شہزادے ہو۔ تمہارا کام سوال کرنا نہیں، حکم ماننا ہے۔ عارف نے بادشاہ کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، اگر حکم ظلم کے حق میں ہو تو میں اسے ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ محل میں ایک خاموشی چھا گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے بادشاہ کے سامنے کھل کر اختلاف کیا تھا۔ عارف جانتا تھا کہ اس کے فیصلے کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں، لیکن اس نے دل میں ٹان لی تھی کہ وہ دیو اور انسانوں کے درمیان انصاف کا پل بنے گا۔ اب عارف کے سامنے ایک نئی جنگ تھی۔ یہ جنگ صرف تلوار سے نہیں بلکہ حق، عقل اور حوصلے سے جیتی جا سکتی تھی۔ بادشاہ کے دربار میں چھائی خاموشی کو توڑتے ہوئے وزیروں میں سے ایک بوڑھے وزیر نے کہا، شہزادے عارف، تم نے جو سوال اٹھائے ہیں وہ بے جان نہیں ہیں، لیکن تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بادشاہ کا ہر فیصلہ سلطنت کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کے لیے کتنا ہی نا انصافی کیوں نہ لگے۔ عارف نے بوڑھے وزیر کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، سلطنت کی بھلائی اس وقت ممکن ہے جب اس میں انصاف ہو۔ اگر ہم ظلم اور لالچ کی بنیاد پر فیصلے کریں گے تو سلطنت ایک دن خود تباہ ہو جائے گی۔ بادشاہ نے غصے سے تخت پر ہاتھ مارا اور کہا، عارف، تم میرے فیصلے پر سوال اٹھانے والے کون ہو؟ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم واپس جاؤ اور اس دیو کا خاتمہ کر دو جو ہماری سلطنت کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ عارف نے بادشاہ کی آنکھوں میں دیکھا اور بغیر جھکے کہا، میں اس دیو سے جنگ نہیں کروں گا، کیونکہ یہ جنگ اس کے خلاف نہیں بلکہ اس کے حق میں ہونی چاہیے۔ اگر دیو کے قبیلے کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو ہمیں اس کا ازالہ کرنا ہوگا، نہ کہ مزید ظلم۔ یہ سن کر دربار میں کھلبلی مچ گئی۔ وزراء نے سرگوشیاں شروع کر دی اور کچھ سپاہیوں نے عارف کو گھورنا شروع کر دیا، گویا وہ غدار ہو، لیکن عارف کی آنکھوں میں خوف کا نام و نشان نہ تھا۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، اگر تم میرے فیصلے سے اختلاف رکھتے ہو تو تم اب اس سلطنت کے شہزادے نہیں ہو۔ میں تمہیں اپنی رعایا سے غدار قرار دیتا ہوں۔ عارف کو یہ سن کر دھچکا لگا، لیکن اس نے اپنی مٹھی بھینچ لی اور دل میں عزم کیا کہ وہ سچائی کا ساتھ دے گا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ اگر انصاف کے لیے لڑنا غداری ہے تو ہاں، میں غدار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دربار سے باہر نکل گیا۔ قلعے سے نکلنے کے بعد عارف نے فیصلہ کیا کہ وہ دیو کے پاس واپس جائے گا اور اسے بادشاہ کے خلاف جنگ کے لیے تیار کرے گا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ صرف جنگ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اسے دونوں طرف کے معصوم لوگوں کو بچانے کا راستہ نکالنا ہوگا۔ جب عارف دوبارہ دیو کے قلعے میں پہنچا تو دیو اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ تم واپس آ گئے شہزادے؟ کیا تمہارے بادشاہ نے تمہیں سچائی کے لیے انعام دیا؟ دیو کے لہجے میں تلخی تھی۔ عارف نے جواب دیا، نہیں دیو، بادشاہ نے مجھے غدار قرار دیا ہے۔ میں اب اس سلطنت کا شہزادہ نہیں، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دیو کی آنکھوں میں حیرت کی چمک آئی۔ تم اپنے تخت اور عزت سے ہاتھ دھو بیٹھے صرف میرے لیے؟ یہ صرف تمہارے لیے نہیں، عارف نے کہا، یہ ان معصوم لوگوں کے لیے ہے
جو اس جنگ کے بیچ برباد ہو رہے ہیں، یہ انصاف کے لیے ہے۔ دیو نے گہری سانس لی اور کہا، شہزادے، میں تمہارے حوصلے کی عزت کرتا ہوں۔ اگر تم سچائی کے لیے لڑنا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن یاد رکھو یہ جنگ آسان نہیں ہوگی۔ عارف نے دیو سے کہا، ہمیں صرف جنگ نہیں کرنی بلکہ لوگوں کو سچائی دکھانی ہے۔ ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ بادشاہ غلطی پر ہے اور وہ اپنی رعایا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ عارف اور دیو نے ایک حکمتی عملی تیار کی۔ دیو نے اپنے قبیلے کے باقی ماندہ افراد کو جمع کیا اور عارف نے ان گاؤں والوں کو اپنے ساتھ شامل کیا جنہوں نے بادشاہ کے ظلم کا سامنا کیا تھا۔ یہ ایک عجیب و غریب اتحاد تھا، انسان اور دیو ایک ساتھ۔ عارف نے اپنی قیادت میں ایک کارواں تیار کیا جو بادشاہ کی سلطنت کے مختلف حصوں میں گیا اور لوگوں کو سچائی بتائی۔ دیو کے قبیلے کی کہانی اور بادشاہ کی لالچ کے ثبوت نے لوگوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ آہستہ آہستہ بادشاہ کے خلاف بغاوت کا آغاز ہوا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا کہ عارف لوگوں کو اس کے خلاف اکٹھا کر رہا ہے تو اس نے اپنی فوج کو تیار کیا، لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ عارف کے ساتھ نہ صرف دیو اور اس کے قبیلے کے افراد تھے بلکہ سلطنت کے بہت سے شہری بھی تھے جو انصاف کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک فیصلہ کن جنگ ہونے والی تھی۔ یہ جنگ صرف زمین کے لیے نہیں بلکہ انصاف اور سچائی کے لیے تھی۔ عارف جانتا تھا کہ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش ہوگی، لیکن وہ تیار تھا۔ جنگ کے میدان میں جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی، عارف نے اپنی تلوار اٹھائی اور ایک بلند آواز میں کہا، یہ جنگ صرف طاقت کی نہیں بلکہ حق کی ہے۔ جو لوگ انصاف اور سچائی کے لیے کھڑے ہیں وہ آج میرے ساتھ آئیں۔ اور اس کے ساتھ ہی جنگ شروع ہوئی۔ لیکن یہ جنگ اس کہانی کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئے آغاز کا راستہ تھی۔ جنگ شروع ہوتے ہی میدان گونج اٹھا۔ دونوں جانب سے ہتھیاروں کی جھنکار، جنگجوؤں کی للکار اور دیو کے قبیلے کی گرجدار آوازیں پورے علاقے میں سنائی دے رہی تھی۔ عارف دیو کے ساتھ مل کر جنگ کی قیادت کر رہا تھا اور وہ اپنی ذہانت اور حکمت سے اپنی فوج کو درست سمت میں رہنمائی دے رہا تھا۔ بادشاہ کی فوج تعداد میں زیادہ اور ہتھیاروں سے لیس تھی، لیکن عارف کی فوج میں ایک ایسا اتحاد تھا جو کسی بھی سلطنت کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ انسان اور دیو ایک دوسرے کی طاقت بن چکے تھے اور ان کا مقصد واضح تھا، بادشاہ کے ظلم کو ختم کرنا۔ عارف نے دیو سے کہا، ہمیں یہ جنگ صرف طاقت سے نہیں جیتنی، ہمیں بادشاہ کے دل اور اس کے فوج کے ذہنوں میں سچائی داخل کرنی ہے۔ دیو نے جواب دیا، یہ آسان نہیں ہوگا شہزادے، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جنگ کے دوران عارف نے موقع پا کر ایک منصوبہ بنایا اور وہ دیو چند جنگجوؤں کے ساتھ بادشاہ کے کیمپ تک پہنچے جہاں بادشاہ اپنی فوج کی نگرانی کر رہا تھا۔ عارف نے بادشاہ کو للکارا، بادشاہ سلامت، اگر آپ میں ہمت ہے تو آئیے یہ جنگ میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ ختم کرتے ہیں تاکہ مزید معصوم جانے نہ جائے۔ بادشاہ نے عارف کی للکار کو سن کر کہا، تم سمجھتے ہو کہ تم میرے خلاف جیت سکتے ہو؟ میں ایک بادشاہ ہوں اور تم ایک غدار۔ عارف نے کہا، اگر میں غدار ہوں تو آئیے اپنی طاقت سے ثابت کرے، لیکن یاد رکھے یہ جنگ صرف طاقت کی نہیں سچائی کی ہے۔ بادشاہ کو یقین تھا کہ وہ اپنی طاقت سے عارف کو شکست دے دے گا۔ اس نے اپنی تلوار نکالی اور میدان میں آ گیا۔ دونوں کے درمیان ایک زبردست مقابلہ ہوا۔ عارف کی مہارت اور حکمت نے بادشاہ کو حیران کر دیا، لیکن لڑائی کے دوران عارف نے ایک موقع پا کر بادشاہ کو اپنے وار سے بچا لیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور کہا، تم مجھے مار سکتے تھے، پھر کیوں روکے؟ عارف نے جواب دیا، کیونکہ میں وہی ظلم نہیں دہرانا چاہتا جو آپ نے کیا۔ میں انصاف کے لیے لڑ رہا ہوں، انتقام کے لیے نہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کے چہرے پر
کچھ لمحوں کے لیے پشیمانی کی جھلک آئی۔ وہ جانتا تھا کہ عارف سچ بول رہا ہے اور اس کا اپنا غرور اور لالچ اس سلطنت کو تباہ کر رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنی طاقت اور تخت کھونے کے خوف سے جھگڑا ہوا تھا۔ اسی دوران جنگ کے میدان میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ بادشاہ کی فوج کے کچھ سپاہی جو عارف کی باتوں اور دیو کی کہانی سے متاثر ہو چکے تھے، عارف کی طرف آ گئے۔ وہ جان چکے تھے کہ وہ ایک ظالم بادشاہ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ بادشاہ کی فوج تیزی سے کمزور پڑنے لگی۔ عارف نے بادشاہ سے کہا، یہ آپ کا آخری موقع ہے۔ بادشاہ سلامت انصاف کا راستہ اختیار کریں اور اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں، ورنہ یہ جنگ آپ کے لیے بھیانک انجام لائے گی۔ بادشاہ نے اپنی تلوار نیچے کر دی۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ یہ جنگ ہار چکا ہے، نہ صرف میدان میں بلکہ لوگوں کے دلوں میں بھی۔ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، میں مانتا ہوں کہ میں نے غلطیاں کی، لیکن اب مجھے بتاؤ میں ان کا ازالہ کیسے کر سکتا ہوں؟ عارف نے کہا، سب سے پہلے دیو کے قبیلے کو ان کی زمینیں واپس کریں اور ان کے ساتھ امن کا معاہدہ کریں۔ دوسرا، اپنی رعایا سے معافی مانگے اور ان کے لیے انصاف اور بھلائی کے راستے پر چلے۔ بادشاہ نے عارف کی بات مان لی اور میدان جنگ میں اعلان کیا کہ وہ دیو کے قبیلے کو ان کی زمینیں واپس کر رہا ہے اور آئندہ کے لیے ہر ایک کے ساتھ انصاف کرے گا۔ اس فیصلے کے بعد جنگ ختم ہو گئی۔ دیو اور انسانوں کے درمیان ایک نیا اتحاد وجود میں آیا۔ دیو کا قبیلہ اپنی زمینوں پر واپس چلا گیا اور وہ ایک نئے عہد کے ساتھ انسانوں کے ساتھ جینے کے لیے تیار ہو گئے۔ عارف کو لوگوں نے ایک ہیرو کی طرح مانا، لیکن اس نے تخت یا طاقت قبول نہیں کی۔ اس نے کہا، میرا مقصد انصاف لانا تھا اور جب تک یہ دنیا انصاف پر قائم رہے گی میں مطمئن ہوں۔ دیو نے عارف سے کہا، شہزادے، تم نے میرے قبیلے کو صرف زمین نہیں بلکہ امید دی ہے۔ میں تمہارا ہمیشہ احسان مند رہوں گا۔ عارف نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب ہمارے اتحاد کی وجہ سے ممکن ہوا۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی بھی مشکل ہم پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ یہ کہانی ایک مثال بن گئی کہ انصاف، سچائی اور اتحاد وہ طاقت ہے جو کسی بھی جنگ سے بڑی ہے۔